بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، حاضرین، میں اپنے بیان شروع کرنے سے پہلے ایک شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ معزز ناظرین، تو محبت یہ دل کا ایک کام ہے، فطرت ہے، تقاضا ہے، لیکن محبت کے معنی الگ الگ ہیں، محبت کا انداز جدا جدا ہے ہر ایک کا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور خاص موضوع ہے، آپ ضرور آخر تک دیکھیں، پسند آئے تو آگے تک شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ محبت کا لفظ ہم اور آپ نے سنا ہے، بہت سنا ہے، اور یہ لفظ بدنام بھی ہے، لفظ محبت بدنام بھی ہے، لیکن محبت کا حقیقت جسے پتہ نہیں وہ بدنامی سے جانتے ہیں، جسے محبت کا حقیقت پتہ ہے وہ بدنامی سے نہیں جانتے ہیں۔ ورنہ کوئی لفظ محبت جانتے ارے محبت یعنی عجیب انداز سے دیکھنا آتا ہے، یعنی بدنامی کے اعتبار سے۔ چلیے آج ہم بتاتے ہیں محبت کیا ہے۔ محبت کا انداز جدا جدا ہے۔ محبت کا لفظ تو ہر ایک جگہ استعمال کرتے ہیں، اس کا انداز جدا جدا ہوتا ہے، یگانہ یگانہ ہوتا ہے۔ فور ایگزامپل کے طور پر سمجھنے کے لیے، ایک لڑکی کو اپنے بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں ہمدردی کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کو اپنے باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں ادب کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کو اپنے بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں شفقت، نرمی، الفت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اور ایک لڑکی کو اپنے خاوند سے یعنی شوہر سے، ہسبینڈ سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ تو محبت کا لفظ سب کے لیے ایک ہی ہے، مگر انداز جدا جدا ہے۔ محبت کیا دلاتی ہے؟ محبت کیا دلاتی ہے؟ اسی طرح مومن کو بھی اس دنیا میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہے۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر، مومن سے محبت کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے اجر کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن دو انسانوں کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی، اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ اس لیے محبت ہونا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، نیچرل ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اجر کے معنی چنانچہ سرکار دو جہاں، تاجدار موجودات، فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ ماں باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالنا، اس پر انسان کو ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ حج کرنے کی وسعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے،
کیا کرنا ہے؟ سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالنا، اس پر انسان کو ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب انسان اگر چاہے گھر کے اندر دن میں 2 دفعہ داخل ہو، 4 دفعہ داخل ہو، والدین ماں باپ میں سے کسی کے اوپر نگاہ پڑے، محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، حج یا عمرہ کرنے کا ثواب مل جائے گا فری میں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مطلب کے لیے امی کو یاد کرتے ہیں، مطلب کے لیے پاپا کو یاد کرتے ہیں، محبت کے لیے کہ امی یہ چاہیے، پاپا مجھے یہ چاہیے، کام ہو گیا پھر پاپا کے نا سر درد ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، پاپا آپ سے پیار ہے، پیار کس اعتبار سے پیار ہے بھائی؟ تو یہ پیار کرنی ہے، یہ محبت کرنی ہے جس کا درس ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ صرف جو ہے نیت کو بدلنا ہے اور محبت کا جو ہے ایک رجحان اسے بدل کر کے تبدیل کرنا ہے، جو سرکار دو جہاں والی راستہ پہ جا کر کے مل جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالنا، اس پر انسان کو ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے استاذ کے ساتھ یا دین کے عالم کے ساتھ محبت کا ہونا یہ بھی اجر کا باعث ہے، یعنی ثواب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے کسی عالم کے ماتھے پر بوسہ لیا، اس کے علم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، اس عالم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ رب العزت اتنی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھوائیں گے۔ اسی طرح ایک خاوند کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ دیکھیے خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، لیکن آج ہم سوچتے ہیں یہ تو اپنی محبت ہے، یہ محبت جائے گی کہاں؟ یہ محبت بندھی ہوئی ہے، نہیں، اس محبت کو بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حدیث میں آیا کہ اسی طرح ایک خاوند کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا خیرکم خیرکم لأہلہ۔ دیکھیے چھوٹی سی حدیث یاد ہو جائے گی آپ کو بھی، بولیے میرے ساتھ ایک دفعہ، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم سے اپنے اہل و خانہ کے لیے بہتر ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، یعنی کہ دوست کے لیے، فرینڈ کے لیے، سب کے لیے بڑے باہر دل خوشی کے ساتھ مل رہا ہے۔ گھر آتے ہی منہ چڑھ جاتا ہے، دل خوش نہیں ہو، لیکن باہر اتنے مزے سے مل رہے ہیں دوست یار کے ساتھ، گھر آئے میڈم کو دیکھ کر کے منہ چڑھ جاتا ہے۔ نہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ خاوند کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، باہر دوست کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، غیر محرم کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، بیوی کو دیکھ کر کے منہ چڑھاتے ہیں، یہ زیبا نہیں دیتا ہے مومن کے لیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے ان المؤمنین والمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مومن مرد مومن عورت اپنی نگاہ کو نیچی رکھا کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، یعنی ہنستا ہے، اور اپنی بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، دیکھیے دونوں میل فیمیل دونوں کے ایک دوسرے کے احترام ادب کا خیال رکھے۔ بیوی بھی اپنے خاوند کو دیکھ کر کے منہ چڑھاتی ہے، باہر مسکراتی ہے، مرد بھی وہی حال، تو دونوں کے اندر یہ کمیاں کو دور کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ دیکھیے کیا بہترین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو انسان دنیا میں مل جل کر زندگی نہ گزار سکتا، یہ ضروری تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ایک حد متعین کر دی، ایک دائرہ گھیر دیا۔ وہ حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ انسان مخلوق سے کٹے اور اللہ رب العزت سے جڑے، پھر اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ اللہ کی مخلوق سے تعلق قائم کرے، یعنی مخلوق سے جو تعلقات ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہو۔
اگر محبتوں کا یہ انداز ہوگا تو پھر یہ تمام تعلقات انسان کے لیے اجر کا باعث ہوں گے، اس پر اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ اب آئیے، ہمیں اور آپ کو دنیا میں بہت سارے کسی سے الجھن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو آخر بات ہم عرض کر کے ختم کرتے ہیں، محبت اور عداوت۔ اب ہمیں کسی سے محبت ہے، کہیں نہیں جی ہمیں تو اسے دیکھنے کا من نہیں کرتا، تو دیکھیے کیا کریں گے ہم۔ اس دنیا میں مومن کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ عربی عبارت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے نکلی ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ آپ ریپیٹ کر لیجئے، بول لیجئے، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اس حدیث کے اندر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو دیا تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور مکمل ایمان حاصل کرنے کے لیے یہ 4 باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ 4 باتیں کیا ہے؟ انگلی پہ گنیے۔ نمبر 1، محبت اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی سے دشمنی کرنی ہے، عداوت تو اللہ کے لیے، دینا ہے اللہ کے لیے، روکنا ہے اللہ کے لیے۔ دشمنی اللہ کے لیے مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی اللہ کا دشمن ہے تو آپ کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے کی خاطر دشمنی کر لیں کہ نہیں مجھ سے اس کی بات نہیں ہوتی ہے تو ہم اسے کچھ نہیں کریں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، نہیں۔ اللہ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی دشمن ہے تو ہمارا اور آپ کا بھی دشمن ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ محبت اللہ کے لیے، عداوت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے۔ یعنی کسی کو آپ کچھ دے رہے تھے لیکن جھگڑا ہو گیا، اب نہیں دیں گے، نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں کچھ گستاخی کریں گے تب منع۔ بارک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہمارا ہر ایک سے تعلق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اس سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ محبت کیسی ہو؟ قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یعنی فقط محبت کا لفظ ہی نہیں لیا، شدید کا لفظ لیا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بندہ نام سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی، ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو ایسا بندہ اگر اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ نماز کو ادا نہیں کر لے گا۔ پھر فجر کے وقت اس کو بار بار جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مرتبہ گھر کے کسی فرد نے بتا دیا کہ فجر کا وقت ہو چکا، اب بستر سے اٹھنے میں اسے دیر نہیں لگے گی۔ یہ محبت کا نچوڑ ہم نے بیان کیا۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور سنت کو پھیلانے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول کرے۔ دین کے باتوں کو شیئر کرنا ثواب کی نیت سے باعث